اپنی نوعیت کی پہلی بین الاقوامی کانفرنس کہ اس میں کچھ ادھر کا بھی اشارہ شامل ہے کہ جگر نے کہا میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جائیں۔ علی کو حق نے اتارا تو عین کعبے میں، اور کھلی جو آنکھ تو پہلے خدا کا گھر دیکھا۔ میرے نزدیک جو خدا کا گھر تھا وہی علی کا گھر بنا، وہ بیت اللہ بھی ہے، بیت علی بھی ہے۔ قیامت تک اربوں افراد جب اللہ کے گھر کا طواف کریں گے تو گویا علی کی جائے پیدائش کا بھی طواف کریں گے۔ ایک پیشرو مقرر نے کہا کہ دو مکاتب فکر ہیں، ایک مکتب فکر آپ کو علیہ السلام کہتا ہے، دوسرا کرم اللہ وجہہ کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ ایک تیسرے مکتب فکر کا تذکرہ کرنا بھول۔ تیسرا مکتب فکر وہ ہے، اور جس میں میں بھی شامل ہوں، کہ جو انہیں علیہ السلام بھی کہتا ہے اور کرم اللہ وجہہ بھی کہتا ہے۔ مگر کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کا ماتھا خدائے واحد کے سوا کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا، ان کی سانس ایک ایک سانس کبھی شرک سے آلودہ نہیں ہوئی۔ تاریخ اٹھاؤ، اس میں بھی تمہیں بحثیں ملیں گی کہ سب سے پہلے اسلام کون لایا۔ میرے ایک دوست نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا۔ اکثر علماء یہی لکھتے ہیں کہ خواتین میں حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی۔ مگر میں کہتا ہوں کہ علی کے باب میں یہ انصاف نہیں۔ اسلام لانے کا سوال تو اس کے باب میں پیدا ہوتا ہے جو پہلے کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے۔ جو پہلے دن ہی سے مسلمان ہو، جس نے کعبے میں جنم لیا ہو، آغوش رسالت میں پرورش پائی ہو، اس کے اسلام لانے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ تو بات یہ ہے، اور میں اگر تاریخ لکھنا چاہوں تو علی کے اسلام کے باب میں یوں لکھوں گا کہ علی مرتضی پہلے مسلمان نہ تھے، پہلے ہی مسلمان تھے۔ اور مورخوں اور تذکرہ نگاروں کی بھی کیا بات کروں، صرف اسی ضمن ہی میں تو انہوں نے جناب امیر سے زیادتی نہیں کی۔ بنو امیہ کی تھیلیوں کے منہ کھلے، اور ایسے لوگوں کی ایک کرایہ دار فوج تیار ہوئی جنہوں نے زبان اور قلم سے علی اور آل علی کو گالیاں دینا اپنی زندگی کا مشن بنا لیا۔ تو انہوں نے کس کس پہلو میں آپ سے زیادتی نہیں؟ آپ سب تاریخ پڑھنے والے لوگ ہیں، کتابیں اٹھا کر دیکھیے، جناب علی مرتضی کا جو حلیہ ان کتابوں میں لکھا ہے، اسی سے وہ بغض آپ کو ٹپکتا نظر آئے گا کہ جو بنو امیہ کے پروپیگنڈے کا مرہون منت۔
دنیا کی ساری قوموں میں عرب سب سے بڑھ کر حسین قوم ہے. عربوں میں قریش اور قریش میں بنو ہاشم اور بنو ہاشم میں جناب عبد المطلب کا گھرانہ. اور یہ لوگ جناب عبد المطلب کے پوتے جناب علی کے بارے میں جو حلیہ بیان کرتے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ وہ پست قد تھے، پیٹ ان کا بڑھا ہوا تھا، ٹانگیں پتلی تھی. اور یہ آپ کو کم و بیش تاریخ کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ملے گا. اس حلیے سے تصور میں ایک ایسا شخص آتا ہے جو خوبصورت تو کجا قبول صورت بھی نظر نہیں آتی. مگر یہ لوگ بھول گئے کہ یہ جو سیدنا علی کو ہر دور میں سینکڑوں خوش نصیب خواب میں دیکھیں گے، اور کچھ خوش نصیبوں کو تو وہ عالم بیداری میں بھی نظر آئیں گے. ان کی شہادت کو کیسے نظر انداز کیا جائے؟ میں دور کی بات نہیں کرتا. اسی مجلس میں ہمارے دوست علی صدیقی موجود ہیں جنہیں جناب علی خواب میں نظر آئے اور ان کی زندگی بدل کر رہ گئی. کسی مسلمان کی بات نہیں کرتا، ایک غیر مسلم پارسی کی بات کر رہا ہوں. کل جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر نے ان کی کتاب کا ذکر کیا. وہ معمولی آدمی نہیں، کئی کتابوں کے مصنف، مشہور صحافی اور انگلینڈ میں آکسفورڈ یونین کے پہلے اور اب تک آخری ہندوستانی صدر. ان کا نام مسٹر ایف ڈی کراکا ہے، جن کی خود نوشت سوانح حیات کا نام ہے دین کیم حضرت علی. مولا علی نے اس شخص پر کیا کیا کرم کیے، کیسے خواب میں آ کر اس کی زندگی بنا دی، یہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. صرف اس خواب کی بات کر رہا ہوں جس میں مسٹر کراکا نے جناب علی کی زیارت. جب جناب امیر اس کے سامنے آئے تو وہ کیسے لگ رہے تھے؟ ایک مسلم نہیں، ایک غیر مسلم شہادت دے رہا ہے. الفاظ پر غور کیجیے گا. وہ لکھتے ہیں بٹ آئی couldn't see anything except a blinding light. مگر میں اس کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکا کہ ایک نور چمکا، ایک جلوہ سامنے آیا اور میری آنکھیں چندھیا گئی. اٹ واز لائک لوکنگ ان ٹو دا سن. یہ ایسے تھا جیسے سورج کے اندر دیکھا جائے. مجھے شعر یاد آ گیا، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں. کرم اللہ وجہہ، جس کے چہرے کو اللہ تعالی نے خصوصی فضیلت سے سرفراز فرمایا. اور صرف انہیں ہی سرفراز نہیں فرمایا، ان کے تمام آباء و اجداد کو بھی سرفراز فرمایا. میرے دوست علامہ آغا روحی قبلہ نے یہ بات تشنہ چھوڑ دی. وہ اختلافات میں نہیں پڑنا چاہتے تھے، مگر میں مہمان ہونے کا فائدہ اٹھا رہا ہوں. اور ویسے بھی ہزار خوف ہو لیکن زباں ہوتی رفیق. یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. کہ
پہلے دو عظیم الشان خلفاء کا دور آسان دور تھا کہ اس میں واسطہ دشمنوں سے تھا. اسلام کے پہلے دو عظیم الشان خلفاء کا دور آسان دور تھا کہ اس میں واسطہ دشمنوں سے تھا، مرتدوں سے تھا، منکرین زکات سے تھا، مگر جناب علی کے مقابلے میں خود مسلمان کہلانے والے بزرگ تھے. آپ نے اپنے عمل سے سبق دیا کہ جب کلمہ گو مسلمان بھی اسلامی نظام کے خلاف بغاوت برپا کر دیں تو ان کے خلاف تلوار اٹھانا بھی عین شریعت کے مطابق. اور ہاں، آج اس کا جشن ہے جس نے ساری دنیا میں اسلام کی فتوحات کا رستہ ہموار کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں، اور معلوم نہیں نادانی سے کہتے ہیں یا شرارت سے، مگر کہتے ہیں کہ حضرت علی کے عہد میں فتوحات نہیں ہیں، قیصر و کسریٰ کے تخت نہیں الٹے. میں کہتا ہوں انصاف شرط ہے. خود ہی بتاؤ، اگر بنیاد رکھنے والے نے اس کی بنیاد نہ رکھی ہوتی تو تاج محل بن سکتا تھا. بیج بونے والے نے بیج نہ بوئے ہوتے تو فصل کٹ سکتی تھی. اگر بدر و احد اور خیبر و خندق کے مارکے سر نہ ہوئے ہوتے، ذوالفقار حیدری نے عمرو ابن عبدود اور مرہب کو دو ٹکڑے نہ کیا ہوتا، اور بدر و احد میں بڑے بڑے دلاوروں کو موت کے گھاٹ نہ اتارا ہوتا تو ایران اور روم تک پہنچنے کی نوبت آ سکتی تھی. ضرب ید اللہی کو اسلامی فتوحات کی تاریخ سے نکال دو گے تو باقی ہی کیا بچے گا؟ جس کی اولاد جیسی اولاد چشم فلک نے نہیں دیکھی. تاریخ کسی ایسے دوسرے خاندان کو پیش نہیں کر سکتی جو حکومت میں نہ ہو مگر پھر بھی دلوں کا حکمران ہو، جس نے ظلم و ستم اور آمریت و استبداد کے ہر دور میں لگاتار قربانیاں پیش کی ہیں. حضرت علی کا نام ایک ایسا پرچم ہے جس کے نیچے ہر مظلوم آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا فرق پیدا کر گئے کہ بعد کے کسی دور میں باطل کو حق سے بیعت طلب کرنے کی جرأت نہیں ہو سکتی. باطل نے حق سے پھر کبھی بیعت طلب نہ کی. باطل نے حق سے پھر کبھی بیعت طلب نہ کی. پھر کوئی کربلا نہ ہوئی کربلا کے بعد. سبحان اللہ. جب بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا تو یہ خانوادہ رسول اور علوی خاندان کے چشم و چراغ ہی تھے جو اپنے گریبانوں کا پرچم لے کر اٹھے اور مظلوموں کی آواز بن گئے. امام حسین کے پوتے جناب زید نے ہشام کے دور کے خلاف تحریک منظم کی اور حضرت امام حسن کے پوتے جناب نفس زکیہ نے منصور عباسی کے بالمقابل جان کی بازی لگا دی. اور دور کیوں جاتے ہو، امام خمینی کو دیکھ لو. ایک شہنشاہ وقت کو اس بوریا نشین درویش نے جس طرح شکست فاش دی ہے
وہ تاریخ کا کوئی کم عجوبہ ہے؟ اس طرح جب جب تاریکی بڑھی، خاندان رسالت سے، خانوادہ سادات کے افق سے، اس طرح جب جب تاریکی بڑھی، خاندان رسالت سے، خانوادہ سادات کے افق سے ایک نہ ایک ستارہ ٹوٹا اور اس نے اپنی روشنی سے روحوں کی نگری میں اجالا کر دیا۔ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ تاریخ اسلام میں جتنے مشاہیر ہیں سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، جتنے صحابہ کرام ہیں ہماری آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور ہے، مگر ان میں سے کون ہے جس کی دوسری یا تیسری نسل کے کسی فرد کا نام بھی ہم جانتے ہیں؟ مگر خانوادہ نبی و علی کو دیکھو، کس طرح صدیوں سے اب تک چراغ سے چراغ جلتا چلا آ رہا ہے۔ حسن اور حسین سے امام جعفر صادق تک، اور امام جعفر صادق سے ہوتے ہوئے امام موسیٰ کاظم اور امام رضا تک، اور امام رضا سے لے کر مہدی آخر الزماں تک۔ کتنے چاند ستارے ہیں جو آسمان اہل بیت پر جگمگ جگمگ کر رہے ہیں۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔